309واں دن پرانے عہد نامہ میں سے آج کی تلاوت حزقیل نبی کی کتاب، اس کا 7واں باب، پہلی آیت سے لے کر 9ویں باب کی 11ویں آیت تک۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، خداوند خدا اسرائیل کے ملک سے یوں فرماتا ہے کہ تمام ہوا، ملک کے چاروں کونوں پر خاتمہ آن پہنچا ہے۔ اب تیری اجل آئی اور میں اپنا غضب تجھ پر نازل کروں گا اور تیری روش کے مطابق تیری عدالت کروں گا اور تیرے سب گھنونے کاموں کی سزا تجھ پر لاؤں گا۔ میری آنکھ تیری رعایت نہ کرے گی اور میں تجھ پر رحم نہ کروں گا، بلکہ میں تیری روش کے مطابق تجھے سزا دوں گا اور تیرے گھنونے کاموں کے انجام تیرے درمیان ہوں گے، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند ہوں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ایک بلا یعنی بلائے عظیم دیکھ وہ آتی ہے، خاتمہ آیا، خاتمہ آ گیا، وہ تجھ پر آ پہنچا، دیکھ وہ آ پہنچا۔ اے زمین پر بسنے والے، تیری شامت آ گئی، وقت آ پہنچا، ہنگامہ کا دن قریب ہوا۔ یہ پہاڑوں پر خوشی کی للکار کا دن نہیں۔ اب میں اپنا قہر تجھ پر انڈیلنے کو ہوں اور اپنا غضب تجھ پر پورا کروں گا اور تیری روش کے مطابق تیری عدالت کروں گا اور تیرے سب گھنونے کاموں کی سزا تجھ پر لاؤں گا۔ میری آنکھ رعایت نہ کرے گی اور میں ہرگز رحم نہ کروں گا۔ میں تجھے تیری روش کے مطابق سزا دوں گا اور تیرے گھنونے کاموں کے انجام تیرے درمیان ہوں گے، اور تم جانو گے کہ میں خداوند سزا دینے والا ہوں۔ دیکھ وہ دن، دیکھ وہ آ پہنچا ہے، تیری شامت آ گئی، عصا میں کلیاں نکلیں، غرور میں غنچے نکلے، ستم گری نکلی کہ شرارت کے لیے چھڑی ہو۔ کوئی ان میں سے نہ بچے گا، نہ ان کے انبوہ میں سے کوئی اور نہ ان کے مال میں سے کچھ، اور ان پر ماتم نہ ہوگا۔ وقت آ گیا، دن قریب ہے، نہ خریدنے والا خوش ہو نہ بیچنے والا اداس، کیونکہ ان کے تمام انبوہ پر غضب نازل ہونے کو ہے۔ کیونکہ بیچنے والا بکی ہوئی چیز تک پھر نہ پہنچے گا، اگرچہ ہنوز وہ زندوں کے درمیان ہوں، کیونکہ یہ رویا ان کے تمام انبوہ کے لیے ہے۔ ایک بھی نہ لوٹے گا اور نہ کوئی بدکرداری سے اپنی جان کو قائم رکھے گا۔ نرسنگا پھونکا گیا اور سب کچھ تیار ہے، لیکن کوئی جنگ کو نہیں نکلتا، کیونکہ میرا غضب ان کے تمام انبوہ پر ہے۔ باہر تلوار ہے اور اندر وبا اور قحط ہیں۔ جو کھیت میں ہے تلوار سے قتل ہوگا، اور جو شہر میں ہے قحط اور وبا اسے نگل جائیں گے، لیکن جو ان میں سے بھاگ جائیں گے وہ بچ نکلیں گے، اور وادیوں کے کبوتروں کی مانند پہاڑوں پر رہیں گے، اور سب کے سب نالا کریں گے، ہر ایک اپنی بدکرداری کے سبب سے۔ سب ہاتھ ڈھیلے ہوں گے اور سب گھٹنے پانی کی مانند کمزور ہو جائیں گے۔ وہ ٹاٹ سے کمر کسیں گے اور ہول ان پر چھا جائے گا، اور سب کے منہ پر شرم ہوگی، اور ان سب کے سروں پر چندلا پن ہوگا۔ وہ اپنی چاندی سڑکوں پر پھینک دیں گے اور ان کا سونا ناپاک چیز کی مانند ہوگا۔ خداوند کے غضب کے دن میں ان کا سونا چاندی ان کو نہ بچا سکے گا۔ ان کی جانیں آسودہ نہ ہوں گی اور ان کے پیٹ نہ بھریں گے، کیونکہ انہوں نے اسی سے ٹھوکر کھا کر بدکرداری کی تھی، اور ان کے خوبصورت زیور شوکت کے لیے تھے،
پر انہوں نے ان سے اپنی نفرتی مورتیں اور مکروہ چیزیں بنائیں، اس لیے میں نے ان کے لیے ان کو ناپاک چیز کی مانند کر دیا، اور میں ان کو غنیمت کے لیے پردیسیوں کے ہاتھ میں اور لوٹ کے لیے زمین کے شریروں کے ہاتھ میں سونپ دوں گا، اور وہ ان کو ناپاک کریں گے، اور میں ان سے منہ پھیر لوں گا، اور وہ میرے خلوت خانہ کو ناپاک کریں گے، اس میں غارت کر آئیں گے اور اسے ناپاک کریں گے۔ زنجیر بنا، کیونکہ ملک خون ریزی کے گناہوں سے پر ہے اور شہر ظلم سے بھرا ہے، پس میں غیر قوموں میں سے بدترین کو لاؤں گا اور وہ ان کے گھروں کے مالک ہوں گے، اور میں زبردستوں کا گھمنڈ مٹاؤں گا اور ان کے مقدس مقام ناپاک کیے جائیں گے۔ ہلاکت آتی ہے اور وہ سلامتی کو ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے، بلا پر بلا آئے گی اور افواہ پر افواہ ہوگی۔ تب وہ نبی سے رویا کی تلاش کریں گے، لیکن شریعت کاہن سے اور مصلحت بزرگوں سے جاتی رہے گی۔ بادشاہ ماتم کرے گا اور حاکم پر حیرت چھا جائے گی، اور رعیت کے ہاتھ کانپیں گے۔ میں ان کی روش کے مطابق ان سے سلوک کروں گا اور ان کے اعمال کے مطابق ان پر فتویٰ دوں گا، تاکہ وہ جانیں کہ خداوند میں ہوں۔ حزقییل نبی کی کتاب، اس کا 8واں باب۔ اور چھٹے برس کے چھٹے مہینے کی 5ویں تاریخ کو یوں ہوا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور یہودا کے بزرگ میرے سامنے بیٹھے تھے کہ وہاں خداوند خدا کا ہاتھ مجھ پر ٹھہرا۔ تب میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شبیہ آگ کی مانت نظر آتی ہے، اس کی کمر سے نیچے تک آگ اور اس کی کمر سے اوپر تک جلوہ نور ظاہر ہوا، جس کا رنگ سیکل کیے ہوئے پیتل کا سا تھا، اور اس نے ایک ہاتھ کی شبیہ سی بڑھا کر میرے سر کے بالوں سے مجھے پکڑا، اور روح نے مجھے آسمان اور زمین کے درمیان بلند کیا، اور مجھے الہی رویا میں یروشلم میں شمال کی طرف اندرونی پھاٹک پر، جہاں غیرت کی مورت کا مسکن تھا جو غیرت بھڑکاتی ہے، لے آئی۔ اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں اسرائیل کے خدا کا جلال اس رویا کے مطابق جو میں نے اس وادی میں دیکھی تھی موجود تھا۔ تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، اپنی آنکھیں شمال کی طرف اٹھا، اور میں نے اس طرف آنکھیں اٹھائیں، اور کیا دیکھتا ہوں کہ شمال کی طرف مذبح کے دروازہ پر غیرت کی وہی مورت مدخل میں ہے۔ اور اس نے پھر مجھے فرمایا کہ اے آدم زاد، تو ان کے کام دیکھتا ہے، یعنی وہ مکروہات عظیم جو بنی اسرائیل یہاں کرتے ہیں، تاکہ میں اپنے مقدس کو چھوڑ کر اس سے دور ہو جاؤں، لیکن تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات دیکھے گا۔ تب وہ مجھے صحن کے پھاٹک پر لایا، اور میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دیوار میں ایک چھید ہے۔ تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، دیوار کھود۔ اور جب میں نے دیوار کو کھودا تو ایک دروازہ دیکھا۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، اندر جا اور جو نفرتی کام وہ یہاں کرتے ہیں دیکھ۔ تب میں نے اندر جا کر دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہر نوع کے سب رینگنے والے کیڑوں اور مکروہ جانوروں کی سب صورتیں اور بنی اسرائیل کے بت گردا گرد دیوار پر منقش ہیں، اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے 70 شخص ان کے آگے کھڑے ہیں، اور یازنیہ بن صافن ان کے وسط میں کھڑا ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک بخور دان ہے، اور خوشبو بخور کا بادل اڑ رہا ہے۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ اے آدم زاد، کیا تو نے دیکھا
کہ بنی اسرائیل کے سب بزرگ تاریکی میں یعنی اپنے منقش کاشانوں میں کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خداون ہم کو نہیں دیکھتا، خداون نے ملک کو چھوڑ دیا ہے۔ اور اس نے مجھے یہ بھی فرمایا کہ تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات جو وہ کرتے ہیں دیکھے گا۔ تب وہ مجھے خداوند کے گھر کے شمالی پھاٹک پر لایا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عورتیں بیٹھی تموز پر نوحہ کر رہی ہیں۔ تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا تو نے یہ دیکھا ہے؟ تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات دیکھے گا۔ پھر وہ مجھے خداوند کے گھر کے اندرونی صحن میں لے گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کی ہیکل کے دروازہ پر آستانہ اور مذبح کے درمیان قریباً 25 شخص ہیں، جن کی پیٹھ خداوند کی ہیکل کی طرف ہے، اور ان کے منہ مشرق کی طرف ہیں، اور مشرق کا رخ کر کے آفتاب کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا تو نے یہ دیکھا ہے؟ کیا بنی یہودا کے نزدیک یہ چھوٹی سی بات ہے کہ وہ یہ مکروہ کام کریں جو یہاں کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو ملک کو ظلم سے بھر دیا اور پھر مجھے غضبناک کیا، اور دیکھ وہ اپنی ناک سے ڈالی لگاتے ہیں۔ پس میں بھی قہر سے پیش آؤں گا، میری آنکھ رعایت نہ کرے گی، اور میں ہرگز رحم نہ کروں گا۔ اور اگرچہ وہ چلا چلا کر میرے کانوں میں آہو نالا کریں تو بھی میں ان کی نہ سنوں گا۔ حزقیل نبی کی کتاب، اس کا 9واں باب۔ پھر اس نے بلند آواز سے پکار کر میرے کانوں میں کہا کہ ان کو جو شہر کے منتظم ہیں نزدیک بلا، ہر ایک شخص اپنا مہلک ہتھیار ہاتھ میں لیے ہو، اور دیکھو 6 مرد اوپر کے پھاٹک کی راہ سے جو شمال کی طرف ہے چلے آئے، اور ہر ایک مرد کے ہاتھ میں اس کا خون ریز ہتھیار تھا، اور ان کے درمیان ایک آدمی کتانی لباس پہنے تھا، اور اس کی کمر پر لکھنے کی دوات تھی۔ سو وہ اندر گئے اور پیتل کے مذبح کے پاس کھڑے ہوئے، اور اسرائیل کے خدا کا جلال کروبی پر سے جس پر وہ تھا اٹھ کر گھر کے آستانہ پر گیا، اور اس نے اس مرد کو جو کتانی لباس پہنے تھا اور جس کے پاس لکھنے کی دوات تھی پکارا، اور خداوند نے اسے فرمایا کہ شہر کے درمیان سے، ہاں یروشلم کے بیچ سے گزر، اور ان لوگوں کی پیشانی پر جو ان سب نفرتی کاموں کے سبب سے جو اس کے درمیان کیے جاتے ہیں آہیں مارتے اور روتے ہیں نشان کر دے۔ اور اس نے میرے سنتے ہوئے دوسروں سے فرمایا، اس کے پیچھے پیچھے شہر میں سے گزر کرو اور مارو، تمہاری آنکھیں رعایت نہ کریں اور تم رحم نہ کرو، تم بوڑھوں اور جوانوں اور لڑکیوں اور ننھے بچوں اور عورتوں کو بالکل مار ڈالو، لیکن جن پر نشان ہے ان میں سے کسی کے پاس نہ جاؤ، اور میرے مقدس سے شروع کرو۔ تب انہوں نے ان بزرگوں سے جو ہیکل کے سامنے تھے شروع کیا، اور اس نے ان کو فرمایا کہ ہیکل کو ناپاک کرو اور مقتولوں سے صحنوں کو بھر دو، چلو باہر نکلو۔ سو وہ نکل گئے اور شہر میں قتل کرنے لگے۔ اور جب وہ ان کو قتل کر رہے تھے اور میں بچ رہا تھا تو یوں ہوا کہ میں منہ کے بل گرا اور چلا کر کہا، آہ اے خداوند خدا، کیا تو اپنا قہر شدید یروشلم پر نازل کر کے اسرائیل کے سب باقی لوگوں کو ہلاک کرے گا؟ تب اس نے مجھے فرمایا کہ اسرائیل اور یہودا کے خاندان کی بدکرداری نہایت عظیم ہے، ملک خون ریزی سے پر ہے اور شہر بے انصافی سے بھرا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خداوند نے ملک کو چھوڑ دیا ہے اور وہ نہیں دیکھتا۔ پس میری آنکھ
رعایت نہ کرے گی اور میں ہرگز رحم نہ کروں گا۔ میں ان کی روش کا بدلہ ان کے سر پر لاؤں گا۔ اور دیکھو اس آدمی نے جو کتانی لباس پہنے تھا اور جس کے پاس لکھنے کی دوات تھی، یوں کیفیت بیان کی، جیسا تو نے مجھے حکم دیا میں نے کیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔